الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، خالق لم یزل مالک ارض و سما نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وقل اعملوا، اور پیارے حبیب فرما دیجئے اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول دیکھتے ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اس کے نیک بندے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک حکایت ہے، حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر مرشد حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوئے اور آپ سے خلافت لی، تو حضرت خواجہ معین الدین نے آپ کو بھیجا اور فرمایا جاؤ دلی میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تبلیغ کرو، پرچار کرو۔ تو آپ دلی میں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی پرچار کی، اور آپ کی سیرت کو، صورت کو، شب و روز کو دیکھ کر دلی کا بادشاہ شیخ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید ہو گئے۔ بادشاہ آپ کو دیکھ کر، آپ کی سیرت کو دیکھ کر آپ کا مرید ہو گیا، بیعت ہوا، اور جب بیعت ہوا تو آپ نے وعدہ لیا کہ اے میرے مرید، یعنی کہ بادشاہ وقت، مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ فرض نماز تو کہاں رہی، آپ نے تہجد بھی قضا نہیں کرنی۔ تو شیخ کے وعدہ کہنے پر تو مرید نے وعدہ لے لیا۔ بادشاہ نے جب وعدہ لیا تو اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی پرچار کی، اور آپ کا چرچا بڑھنے لگا۔ جو بادشاہ کی محفل میں لوگ بیٹھتے تھے، یعنی کہ جو علم والے لوگ تھے، آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے، تو انہیں حسد ہوا، کیونکہ حسد بیماری ایسی ہے، یہ انسان کو اندر سے کنگال کر دیتی ہے، انسان کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، انسان کے پاس کچھ باطنی طور پر باقی نہیں رہتا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و شوکت کو دیکھ کر ان علم والوں کو کیا ہوا، بغض ہوا، آپ سے نفرت ہوئی، آپ سے حسد ہوا۔ وہ یہ کہنے لگے کہ حضرت بختیار کاکی کا چرچا بڑھ گیا، آپ تو چھا رہے ہیں زمانے پر، تو اس لیے انہوں نے ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہوئے کہا یار بڑی بات ہے، وقت کا بادشاہ بھی اس کا مرید ہو گیا ہے، اب جہاں بھی جانا ہوتا ہے پیر و مرشد اوپر بیٹھتے ہیں، وقت کا شہنشاہ آپ کے قدموں میں بیٹھتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ وہ سکندری کو تھوکا نہیں کرتے جن کا بستر لگا ہے تیری گلی میں۔ تو حضرات محترم، اب کیا ہوتا ہے، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ان لوگوں نے تہمت لگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے سوچا اب کیا کیا جائے، تو ترغیب بنتے بنتے بن گئی۔ اب کیا ترغیب بنی حضرات محترم؟ ترغیب یہ بنائی گئی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر تہمت اس طرح لگائی جائے کہ بادشاہ بھی مغالطے میں پڑ جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ جو عقیدت والے لوگ ہوتے ہیں یہ اتنی جلدی بدلہ نہیں کرتے۔ تو حضرات محترم، اب کیا ہوتا ہے، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر انہوں نے تہمت کے لیے ایک زانیہ عورت کو بلایا اور اس سے کہا اتنی تجھے رقم دیں گے، اتنی اشرفیاں دیں گے، اس بابے پر تہمت لگانی ہے، صرف تو نے یہی کہنا ہے۔ جب چوک پر، دلی کے چوک پر بادشاہ کی سواری پہنچے تو تو نے یہ کہنا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بابے کا ہے، بس اتنا کہنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اس عورت نے چوک پر جا کر جب یہ کہا تو کیا ہوتا ہے، پوری دلی والے لوگ جتنے بھی بازار میں چوک پہ موجود تھے وہ بڑے سوچنے لگے۔ کوئی کہنے لگا اے بابا، ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ نیک ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، ہم نے تو آپ کو بڑا بزرگ مانا ہوا تھا، اس بزرگی عمر میں بھی آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ نے یہ کام کر دیا۔ یعنی کہ جب کسی پر تہمت لگے یا برا وقت آئے تو سبھی لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ اب بادشاہ بھی مغالطے میں پڑ گیا۔
اب ہوتا کیا ہے حضرات محترم، حضرت بابا فرید الدین کے پیر و مرشد پر جب تہمت لگی، اب ہوتا کیا ہے کہ بادشاہ نے کہا جس طرح قانون ہے اس کے مطابق آپ کو سزا دی جائے گی۔ اب آپ کو لایا گیا دلی کے چوک پر، اب آپ دلی کے چوک پر کھڑے ہیں، اور جب سزا کا وقت ہوا اتنے میں حضرت خواجہ بختیار کاکی نے آنکھیں بند کی، سر جھکایا اور دل پر نظر کی، اور دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں اے میرے معین الدین، اے میرے پیر و مرشد، میرے اوپر نظر کرم فرمائیے اور میری مشکل کشائی فرمائیے۔ آپ جانتے ہیں کیونکہ کوئی عام شخص نہیں تھے، حضرت بابا قطب الدین، آپ نے کہا قرآن مجید میں رب کا وعدہ ہے اللہ عملوں کو دیکھتا ہے، اس کا رسول دیکھتا ہے اور اس کے نیک بندے دیکھتے ہیں، تو آپ میرے پیر و مرشد ہیں، آپ دیکھتے ہیں اور میری مشکل کو حل فرمائیے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا مدد کن مدد کن مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی۔ جب آپ نے یہ صدا لگائی تو ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر گزری، حضرت خواجہ معین الدین تشریف لائے تو لوگ دیکھ کر چونک گئے، حیران ہو گئے۔ عجیب بات ہے کہ وہاں سے حضرت خواجہ معین الدین اجمیر سے چل کر آ گئے۔ لوگوں نے کہا خیریت ہو۔ جب آپ تشریف لائے، اب لوگوں نے دیکھا آپ کو، دیکھنے کے بعد لوگ آپ کے سامنے جھک گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ آپ کے مرید نے یہ کام کیا ہے، تو حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا کہ اس عورت کے پیٹ کا جو بچہ ہے، جو اس نے ابھی جنم دیا ہے، اس بچے کو ابھی ہی جنم دیا ہے، لیکن دیکھو اب یہ بچہ گواہی دے گا۔ حضرات محترم دیکھیے نا، میرے آقا کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ دیکھیں وہاں یوسف علیہ السلام کی گواہی پر بچہ بولا، اور یہاں حضرت بختیار کاکی کی گواہی پر بھی بچہ بول رہا ہے۔ خواجہ معین الدین نے اشارہ کیا، بچہ بولنے لگا یہ میری ماں جھوٹی ہے، یہ زانیہ ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ قذاب ہے، لیکن لوگوں سنو میں اس کا بیٹا نہیں، میں فلاں چرواہ کا بیٹا ہوں، میں بابا یہ جو ہے حضرت بختیار کاکی یہ پاک دامن ہے۔ جب آپ اس بچے نے یہ گواہی دی تو بختیار کاکی کا مرید اس طرح ہوا بادشاہ کہ جب آپ کا وقت وصال ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب آپ کا وقت وصال آیا آپ نے نصیحت کی، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی تہجد بھی قضا نہ کی ہو۔ تو انہی لوگوں میں سے، مجمع میں سے ایک شخص بول پڑا، ایک دوسرے ساتھ والے شخص کو کہنے لگا یار بابا بڑی شرطیں لگا رہا ہے، ٹھیک ہے پیر ہے، مرشد ہے، کامل ہے، ولی ہے، مانتے ہیں، بڑا عالم ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ کہتا ہے جی وہ شخص جنازہ پڑھائے جس نے کبھی تہجد قضا نہ کی ہو، تو یہ تو بڑی بات ہے۔ ساتھ میرا جیسا عقیدت مند بیٹھا تھا، کہنے لگا ارے بات کرنے والے خاموش ہو جا، میرا پیر کوئی عام پیر نہیں ہے، یقیناً میرے مرشد نے کوئی ایسا شخص بنایا ہوگا جس کے لیے آپ فرما رہے ہیں۔ تو حضرات محترم اب کیا ہوتا ہے جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں نے صفیں بنا لی، بڑے بڑے شیخ کھڑے ہیں، شیخ و شیوخ والعالم جیسے لوگ کھڑے ہیں، کوئی جنازے کے لیے آگے نہیں آ رہا۔ وقت کا بادشاہ، دلی کا بادشاہ اب آگے آتا ہے، شاہ شمس الدین التمش سامنے آتا ہے اور جنازے کی امامت سے پہلے رونے لگتا ہے، سسکتے ہوئے کہتا ہے کہ اے مرشد کامل، اگر آپ یہ شرط نہ لگاتے تو میں زمانے والوں پر یہ ظاہر نہ ہونے دیتا کہ میں اتنا نیک اور پرہیزگار ہوں۔ تو حضرات محترم جب تک ہم مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھے تو ہمارے قدموں میں یہ سلطنت بڑی رہتی تھی۔ جب سے ہم نے اس چیز کو چھوڑا تو ہم دین سے دور ہوئے، تو ہم حضرات محترم ذلیل ہوئے۔ کیا اقبال نے خوب کہا، کیونکہ آج اقبال ڈے ہے تو میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد تازہ کرتا جاؤں۔ آپ نے کیا خوب کہا، آپ نے فرمایا وہ معزز تھے زمانہ میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔